الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستو اور بزرگوں انسان دی ایک فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ جس چیز نو افضل سمجھدا ہے اور اعلیٰ سمجھدا ہے اس نو فالو کرنے دی کوشش کرتا ہے جس چیز دے متعلق انسان دے ذہن کے بات بٹھا دیتی جائے کہ یہ افضل ہے یہ اعلیٰ ہے یہ اچھی ہے انسان اس نو ہی فالو کرتا ہے اس نو اپنان دی کوشش کرتا ہے او دے حصول دی کوشش کرتا ہے جنوں چنگیاں سمجھے او دے ورگا بنن دی کوشش کرتا ہے جدے تے عروج ہوئے او دیاں غلطیاں آداواں ہوندیاں او دی بے حیائی نو فیشن سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اس وقت عروج تے فائز ہوتا ہے اس چیز نو انسان دی نیچر ہے نفسیات ہے اس نو تسی اس انداز نال سمجھ لو کہ جس وقت اسلام تے عروج سی اس ویلے یورپ دے پادری بھی وہ لباس پہندے آئے جڑے اسلام دے کلچر وچ داخل سی جڑا اسلامک کلچر سی ہن عیسائیت عروج ہے عیسائیاں تے عروج ہے انہاں دا چونکہ عروج مذہبی نہیں مادی ہے دنیاوی ہے لہذا دنیا داری دے اندر لوگ انہاں نوں فالو کرنا پسند کرتے اور انگلش تہذیب اور ثقافت پوری دنیا تے اس وقت غلبہ حاصل کر چکی انسانی ذہن انہاں دی مادی ترقی تو مغلوب ہو کے انہاں نوں ماڈل تصور کر کے انہاں نوں فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ حضرات شاید میری بات نو سمجھ نہیں پا رہے میں آپ نو سمجھان دی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان اس وقت دا موجودہ نوجوان نسل بالخصوص یورپ دی مادی ترقی تو متاثر ہو کے یورپین تہذیب دا دل دادا ہے اور یورپ دی ہر ادا نو فیشن دا نام دیتا جاتا ہے اور اس دی تہذیب اور ثقافت جڑی ہے وہ پوری دنیا دے اتے چھا گئی اس نے جو نقصانات نے اس دا
سرسری جہا جائزہ لینا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ جدو انسان کسی تہذیب اور ثقافت کے بالکل قریب ہوتا ہے تو پھر ہر ثقافت اور تہذیب دے اپنے رنگ نے، اپنا انہوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سب تو پسندیدہ کلچر ہے اور ثقافت ہے وہ ثقافت اسلامیہ ہے۔ اسلام دا اپنا ایک رنگ ہے۔ اسلام اپنے منن والوں نے جو سبق پڑھایا ہے وہ ہے سب تو پہلے کہ انسان جو لباس دے اندر ہے وہ انسان ٹھیک ہونا چاہیے، جو لباس دے اندر بندہ ہے وہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ نو ساڑھے واسطے عملی نمونہ قرار دے کے اللہ نے ساڑھے واسطے تعین فرما دیتا کہ دین اسلام اور حیات یعنی زندگی گزارن دا طریقہ او بہتر ہے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ۔ اسلام نے اپنے منن والیاں واسطے، اپنے فالورز واسطے کوئی مخصوص رنگ یا وردی تعین اسلام نے نہیں کیتا کہ اے وردی تہاڈی ہونی ہے، اے تہاڈی مخصوص لباس ہی تسی پہن سکتے ہو، لہذا اس کا کوئی پروف نہیں۔ نہ یہ حکم دیتا گیا ہے کہ تسی اے وردی پہنو گے تو تسی اسلام میں داخل ہو، اگر تسی یہ وردی نہیں پہنتے تو تسی اسلام میں خارج ہو جاؤ۔ اسلام نے اس نو بندے دی پسند تے چھوڑے کہ جیسا تھانوں پسند ہے ویسا لباس پہنو۔ اسلام دی ڈیمانڈ صرف ایک ہے، وہ کی ہے کہ اسلام لباس ایسا ہونا چاہیے جہدے نال تہاڈا پردہ ہو۔ اسلام نو ڈیمانڈ کی ہے، اسلام کی چاہتا ہے کہ لباس وہ پہنو جہدے نال تہاڈا پردہ ہو۔ جیڑی چیز بھی تہاڈے وجود نو اس طرح ڈھانک لوے کہ پردہ مکمل ہوندا ہوئے، اسلام نو وہ پہن دے اتے او دا رنگ کلر کوئی بھی ہوئے اجازت، اسلام نو کوئی اعتراض نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں بڑی کوئی شدت اور سختی ہے۔ بے شک جیڑا لوگ بندہ اپنے لباس نو عین سنت کے مطابق کر لوے گا اس نو ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، بالکل اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈھانکتے لیندہ ہے اپنے وجود نو لیکن ان دا لباس عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مطابق نہیں تو وہ اس ثواب تو محروم تے ہو جائے گا، لیکن اس نو شریعت دے اتے کوئی اعتراض وارد نہیں کرنی۔ لہذا تسی لباس کوئی بھی پہن سکتے ہو جہدے نال پردہ ہوندا ہو، اسلام نو دے اتے اعتراض نہیں۔ اسی اگر بے جا تشدد کریں گے تو وہ دے نتائج غلط برآمد ہوں گے۔ اگر اسی لباس دی اصلاح کرن نالوں جڑا لباس دے اندر بندہ ہے نا وہ دی اصلاح کر لئیے تو لباس دی تبدیلی دی ضرورت محسوس نہیں ہوئے گی، وہ آپ ہی صحیح ہو جانا۔ اگر بندہ جبے چ ملبوس ہے اور ان کا کردار نہیں صحیح کہ وہ بندہ صحیح ہے جس پینٹ پائی ہے لیکن ان کا کردار صحیح ہے۔ عزیز من و دوستان من، حضور جدو مکہ تو مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہودی دو میلے مناتے سن، اتنے مکے والے مدینے شریف والے لوگ انہوں نے دو میلے ہوتے سن، تو اسلام نے انہوں نے ختم کر دیتا جاہلیت دے میلیاں نے، اور او دی جگہ تے دو ایام عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اے سبق پڑھایا کہ اسلام دا کلچر اپنا ہے۔
اسلام دا اپنا کلچر ہے، وہ اپنے ڈیز نے، یہ اپنے دن نے، سانو دوجیاں دے دن منان دی ضرورت نہیں۔ اج تاریخ کی ہوگی 28، 2 دن بعد ایک رات آنے والی ہے ہیپی نیو ایئر نائٹ، ٹھیک ہے؟ وہ ایک رات ہے جیڑی ساڈے مسلم کلچر دے اندر سرایت کر دی جا رہی ہے اور اس نو اسی بڑے زور و شور نال منانے ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہیپی نیو ایئر نائٹ دے مروجہ طریقے کیا اسلامی نقطہ نظر دے مطابق ٹھیک نے؟ جواب: شراب پینا، ہلا گلا کرنا، موٹر سائیکلاں توڑانیاں، گڈیاں دی ریس کرنی اور ہیپی نیو ایئر نائٹ نو تمام گندگیاں سمیت منانا یہ درست نہیں۔ اسلامی سال دا آغاز یکم محرم تو ہوتا ہے، یکم جنوری تو عیسوی سال دا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا ہوں دیکھو، ایک ساڑھے دیسی مہینے بھی نہیں، سمجھ آ رہی؟ وہ جیٹس تو شروع ہوتے ہیں، جیٹس تو شروع ہوتے ہیں، اچھا چیتر ایک ہندو راجہ ہے مکرمہ جی، ایک مکرمی سال ہے، وہ تو ایک شروع ہوتا ہے ہندی سال، پھر پنجابی سال، پھر اسلامی سال۔ میں ایک سوال کرنا پڑے تھا، ہندوان کا مکرمہ جی کی سال اسی کوئی نہیں منایا، یکم محرم تو اسلامی سال کا آغاز ہویا اسی کوئی نہیں منایا، ساڑھے دیسی مہینے شروع ہوتے ہیں، یکم چیتر تو اسا وہ کوئی نہیں منایا، یہ اسی کیوں منا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، صرف ایک وجہ ہے، یہ انگریزاں کا سال ہے، چونکہ اسی کو نام تو متاثر رہتے ہیں یہ سال۔ بھئی تاریخ انسانی ہے، کوئی دسیا نہیں کہ انسانی سال کا آغاز اتھو ہوتا ہے، اگر وہ منانا ہے تو پھر تو یہ ہجری تو آغاز ہونا چاہیے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سال خوش ہوئے سن ہجری، جو کسی مسلمان ہے تو سن ہجری کا آغاز اتھو سن ہجری کا ہویا، اور اس ہجری کے سال کے نال ہی ساڑھے اسلامی سال کا آغاز ہے، کب محرم تو ہویا، وہ اسی نہیں بنا رہے۔ اور سوال ہے میں تسی کیوں نہ بنائیں دے؟ بابا قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان کا ہر ایک لمحہ جڑا ہوئی زندگی جو گھٹ گئے تو گھٹ ہے، گھٹ ہے نا، زندگی جو ایک لمحہ گھٹ ہو رہے ہیں۔ غافل انسان وہ بڑا معروف ہی میرے ساتھ رحمت اللہ علیہ دا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ کرتا ہے منادی، تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اے جڑا اے شیر تسی چھوڑ دے رہے ہو، آپ فرما دیں مباشر من از بازی روزگار، کہ جڑا اے زندگی دا تیری دا طریقہ ہے، یہ تو مطمئن نہ ہو۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ادھال طفلی نگشت، 40 سال تے لنگ گئے، یہ اتے فکر مند ہو کہ میری زندگی دا ایک اور سال گھٹ گیا ہے، بجائے اس دے کہ میں اس فکر مند ہوندہ کہ میری زندگی دا ایک سال گھٹ گیا ہے، میں اور دوش و خروش نال اس رات کو منا رہا کہ میری زندگی دا ایک سال گھٹ گیا۔ اسلام نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیتا کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو نال تے زندگی دا گھٹنا باعث افسوس ہے کہ میں کیتا کچھ نہیں، میرا سال کبھی چاہیے تے نہ کہ سال پورا ہو گیا ہوں بے کہ جائزہ لے کہ پچھلے سال اچ کی کھویا تے کی پایا، میں اللہ دی نافرمانی کتنی کیتی اور فرما برداری کتنی کیتی تاکہ میں نو پتہ ہو جائے میں کیتا کی ہے۔ جدو اے کرے گا محاسبہ اپنی ذات دا تو پھر خوش نہیں ہوئے گا، غمگین ہوئے گا۔ چلو تھانوں نویں سال دا منان دا شوق ہے، ٹھیک ہے اوکے، لیکن پھر ایک ہندی سال ہے جڑا ساڈے کلچر تے قریب ترین ہے، کیونکہ اسی پہلے تو کٹھی ہوندے ہیں، پھر قائد اعظم آیا تو اس وقت وق وق کر دیتا، تو اسی تو پہلے کٹھے ہوندے ہیں، ساڈی کلچر دے قریب ترین پھر ہندی سال ہے، موڑ جیتے اسی رہنے ہیں ساڈا دیسی سال، وہ جتوں شروع ہوندہ ہے اسی وہ بھی نہیں منا رہے، پھر اسلامی سال بھی اسی نہیں منا رہے، آخر انگلش ہیپی نیو ایئر تی ایڈا اسرار قوم نو کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ انگلش قوم دا غلبہ ہے،
لہذا انہاں دی رسومات دا بھی غلبہ ہے، انہاں دے کلچر دا بھی غلبہ ہے اور انہاں دے اقدار دا بھی غلبہ ہے. اسی جو او کرن دی کوشش کرنے ہاں. صرف فرق اینا ہے کہ جو او کرتے ہیں نا سانو او کرن دی عادت پہ گئی ہے، وگرنہ نواں سال تے اجے کنفرم ہی نہیں تہاڈا کتھوں شروع ہوندا ہے. سانو عادت پہ گئی ہے انگلش کلچر نو فالو کرن دی اور انگلش کلچر نو پروموٹ کرن دی، کیونکہ میڈیا اس نو پروموٹ کردا ہے. کرسمس ڈے گزریا ہوں ساڑھے سیاستدانہ نے، ساڑھے بڑے بڑے لوگاں نے، جتنی سیلیبریٹیز نے، انہوں نے اس نو بڑے زور و شور نال منایا ہے. کرسمس ڈے نو بڑے بڑے پیراں نے کرسمس دے کیک کٹے نے. پیر مولوی کرسمس دے کیک عیسائیاں دے نال کھڑے ہو کے کٹدے نظر آئے نے اور انہوں نے یہ بڑی خوشی کا اظہار کیتا ہے. اور شاید لگتا ہے کہ کرسمس ڈے منانا یہ آزاد خیال ہونے کی نشانی ہے. یہ بندہ آزاد خیال ہے تو لہذا کرسمس ڈے منا رہا ہے. بھائی میاں اسلام آتا ہے وہ منان جنہ دی ہے. سانو انہوں دے نال جا کے تے گرجا گھر دے اندر کھڑے ہو کے تو انہوں کرسمس ڈے انہوں نال منانے دی ضرورت نہیں سی. لیکن اسی تے انہوں دے ذہنی طور تے ان غلام ہو گیا. ساڑا لباس انگریزی، ساڑا کلچر انگریزی، ساڑیاں رسم انگریزی، ساڑے تقریباً سسٹم انگریزی ہو چکے ہیں. صرف اسی ان مسلمان رہ گئے ہیں بچلے سن تھوڑے جے نام دے. اسی کلمہ پڑھنے آجے اسی مسلمان ہاں تھوڑے جے اڑے ہیں. عزیزہ نے من سمجھنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ اسی ویلنٹن ڈے منانے ہیں. اس طرح کا اس کا پروننسیشن ہے ویلنٹائن ڈے. وہ اسی منا رہے ہیں جہاں اسلام وچ کوئی تصور ہی نہیں. کرسمس دا اسلام وچ تصور کوئی نہیں. ہیپی نیو ایئر نائٹ دا اسلام وچ تصور کوئی نہیں. کم بچے خوشحال گھرانہ اسلام وچ تصور ہی کوئی نہیں. یہ سارے اسلام دے الٹ کام نے. ساڑھے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسی اگو ایک قانون لے آ رہے ہیں کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. یہ فکر خالق نہ ہونی چاہیے کہ بندے کتنے پیدا کرنے تو انہوں نے روٹی کنوں دینی ہے. یہ فکر ساڑھے بندیاں ہو گئی ہے. جنہاں تو اپنے بچے نہیں سنبھالے جاندے وہ لوگاں دے بچیاں دی فکر ہے. جی سمجھ آئیے کوئی نہیں گل. عزیزہ نے من ہوں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسی قانون بنانا ہے کہ بچے تھوڑے کرو، جبکہ میرے نبی سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت دی کثرت تے فخر کراں گا. قیامت والے دن میں اپنی امت دی کثرت تے فخر کراں گا کہ میری امت کثیر ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ حضور دے صحابی حضور دی خدمت جاتے رہو، یا رسول اللہ ایک بڑی خوبصورت عورت ہے لیکن وہ ماں جے بچے نہیں پیدا کرتی میں وہ نکاح کراں. حضور فرماتے ہیں نہیں، وہ شادی کر جڑی زیادہ بچے پیدا کرے. پھر آئے میری عورت بڑی سونی ہے لیکن انہوں بچے نہیں پیدا ہوندے تو یا رسول اللہ اس عورت نو بچے نہیں پیدا ہوندے ماں جے میں وہ نکاح کراں. حضور فرماتے ہیں وہ کر جڑی بچے پیدا کرے. حضور اس عورت نو پسند کر دے. اور میرے آقا سرکار نے فرمایا جڑی عورت بچے پیدا کرے اللہ اکبر اور اس نو درد زے ہوئے. بچہ پیدا کرنے لگے درد زے ہوندی ہے نا. اسلام دے اندر جڑی عورت بچہ پیدا کرے تو اس نو جڑی درد ہوئے گی او دے بدلے چلا اس عورت نو حج دا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. جس عورت نے بچہ پیدا کیتا اور اس نے دودھ پلایا اپنے بچے دودھ فیڈ کرایا اس نے اس دودھ دے ایک ایک گھنٹ تے اللہ اجر عطا فرمائے گا. اور جس عورت نے ڈیلیوری دے درمیان وفات پائی یعنی وہ بچہ جنن دے دوران بچہ فوت ہو گیا، عورت فوت ہو گئی تو حضور سرکار دی حدیث کے مطابق جیڑی عورت بچہ پیدا کردیاں فوت ہو جائے اس عورت نو شہادت دا درجہ عطا کیتا جائے گا. وہ عورت شہید ہوئے گی انہوں مرتبہ شہادت ملے گا جس عورت نے بچہ پیدا کردیاں جان دے دی تھی.
اور جس عورت کا بچہ کچا ضائع ہو جائے، کچا بچہ ہوتا ہے نا آج مطلب 8 مہینے دا 9 مہینے دا یا پیدا ہویا تو فوراً فوت ہو گیا، کچا جس کو کہہ دیں، تو وہ بچہ قیامت والے دن اپنے رب دی بارگاہ وچ اپنے ماں باپ دی سفارش کرے گا، تو اللہ فرمائے گا اس کو اجازت ملے گی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو اجازت ملے گی، اور وہ اپنے ناڑو نال جڑا ناڑو ہوتا ہے نا ماں تے بچے دا کنیکشن ہوتا ہے ناف والا، او دے نال اپنی ماں دا گٹ بننے گا اور او دے نال بن کے جنت وچ لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی سعادت ہے عورت واسطے کہ وہ ماں بنے۔ جتنی تکلیف عورت اٹھائے گی بچہ پیدا کرن تک، بچے نو پالن تک، او دے ہر تکلیف تے اللہ انہوں اجر عطا فرمائے۔ اور میرے آقا سرکار، میرے نبی سرکار فرما رہے نے کہ میں اپنی امت دی کثرت تے فخر کراں گا، لہذا امتی سرکار دا ہوئے تے پریشان نہ ہوئے کہ بچے زیادہ ہوئے تو میں روٹی کلو دیاں گا، روٹی رب اپنے ذمہ لئیے، بندیاں دے ذمہ ہی نہیں، یہ بندیاں دے ذمہ کتھوں لگ گئی ہے روٹی؟ روٹی تے خالق اپنے ذمہ لئیے، جے بچہ اپنی ماں دے رحم میں چوندا ہے تے اللہ فرشتے نے حکم فرماتا ہے جا اتنو جنی روٹی دینی ہے دے نامہ اعمال ہے لکھ، یعنی قسمت لکھ یا کہ اتنی روٹی ملنی ہے فلاں کاروبار کرے گا، روٹی دا تے سائیں انتظام کرنا ہے، بندیاں دے ذمہ کدو دا انتظام لگ گیا ہے کہ وہ روٹی دا انتظام کر دیں، بندے دا کم میں ہاتھ پیر ہلانا، رزق سائیں آپ عطا کرتا ہے، وہ دی اپنی یہ ونڈے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء واللہ خیر الرازقین نحن نرزقکم، اللہ فرماتا ہے میں رزق دینا ہے، یہ تے بندے دی گل ہی نہیں، لہذا جڑے دوست اس نعرے دے پیچھے ٹرن دی کوشش کر رہے ہیں نا کہ کم بچے خوشحال کرانا، اے نعرہ چھڑ دیو، اے غیر اسلامی ہے، خوشحالی دا تعلق بچے تھوڑے ہونے نہیں، خوشحالی اللہ فرماتا ہے میں دینا، اللہ غریب کہتا ہے، اللہ امیر کہتا ہے، اللہ پیسے دینا ہے، میں ویکھیا جنہ کو ریڑی بھی نہیں، ریڑی لاندے تو انہاں کو 7-7 8-8 بال نے تے اللہ پال ہی چھڑتا ہے، اللہ پاک کرنا ہے، اللہ پاک کام کرنا ہے، دنیا دے جس ملک کے ٹر جاؤ اتھے پاکستانی انگریزاں کو بال ہوندے نہیں تو آندے دوجے بھی تھوڑے جمن، وہ تو شدہ رہ گئے کسے کام جو کہ نہیں صورت شراب ہونا دا بیڑا غرق کر چھڑیا، مسلمان دو چیزاں نہیں کھاندے، اللہ نے انہاں نو حضور سرکار دی امت بھی کثرت ہوئے گی، اللہ دا وعدہ ہے حضور نال انا آتیناک الکوثر، ادا ایک مفسرین نے ادی تفسیر وچ ایک قول بھی لکھیا کہ اللہ نے حضور دی امت نو کثرت دینی، قیامت والے دن ٹوٹل 12 صفحہ ہونیاں، پورے قیامت دے جڑا میدان ہونا ہے نا دے 12 صفحہ بندیاں دیاں بننیاں، تے 12 چوں 1.25 لاکھ نبیاں دیاں 4 ہونیاں، تو میرے نبی سونے دیاں 8 ہونیاں نے، سمجھ آئیے کوئی نہ، 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں دیاں ملا کے صفحہ بننیاں نے 4، تے حضور سرکار دی کلی امت دیاں بننیاں نے 8، تے 8 ایویں تے نہیں نہ بننیاں، چیف جسٹس صاحب دے آنکھیں لگیاں نہیں 8 بننیاں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس گالے چونہ دے آنکھیں لگن دی، انہوں نے کوئی تسی چپ کر کے ڈیم بناؤ جو بنتا ہے تھے، اس پاسے ہونے دی ضرورت نہیں، جیڑے نبی سرکار دے غلاموں اور اللہ اور اس دے رسول نو منن والے ہو، اس گل تے کدی دھیان نہ دے ویاجے کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے، بچے زیادہ تو زیادہ ہونے چاہیے، اللہ رزق دینا، دبا کے رکھو گا، کوئی پریشانی دی ضرورت نہیں، جننے بچے پیدا ہو سکتے ہیں کرو، ہاں ایک چیز ضرور ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ماں دی صحت نو پرابلم ہوئے تو پھر تسی اس نو او عورت جڑی ہے وہ ماں بنن تو روک سکتی ہے، اے اگر تمہیں موجود لگے ڈاکٹر دسن یا عورت دی صحت ایسی ہوئے کہ اگر دوبارہ ماں بنے گی تو اس دی جان نو خطرہ ہے، تو ایسی صورت ہے جو اس عورت نو شریعت معافی دے سکتی ہے، نہیں تو معافی کوئی نہیں، عورت بچے پیدا کرے وہ دی ڈیوٹی ہے اور رب کو جنت لے،
عورت نو موجہ نہیں لگیاں کہ بندے جنت ڈھونڈ دے پھر دے نو یا ماں بن دی ہے تو جنت پیرا ہے موجہ نے نا بندے تے جنت ڈھونڈ دے نے کہ اللہ فرماتا ہے جو ہی یہ ماں بڑھے گی میرے نبی سرکار نے فرمایا جنت تہاڈی ماں دے قدماں وچ اور کی چاہیے عورت لہذا اور جے تہاڈیاں ماواں بھی اس گل تے ٹر پوندیاں جڑیاں ہن اے بندیاں چلائیے تے تسی کتھوں آنا سی سوچنا چاہیے نا بھائی یہ ساڑیاں ماواں بھی یہ سبق پڑھیا ہوندا تے یہ کتھوں کام ہونا سی اے صرف یورپ دا خیال ہے انگریز یہ سمجھتے ہیں بندے آبادی گھٹاؤ تو انہوں نے چاہیے نا اپنی گھٹا لینا مسلمانہ دی آبادی ودنی چاہیے میں ایک ہندو دا بیان سنیا وہ چیخ رہا سی اپنے ملک بھئی یہ ایویں ودے گئے نا ہندوستان وچ مسلمان تے لڑائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہنی ہے نہ ساڈے نال اونج زیادہ ہو جانا یقین کیجیے میں اس دا بیان سنیا ہوندا ہے ساڈے محلے دے وچ ساڈے ال دو بال ہوندے نے انہاں دے گھراں 'چ 8 ٹھوک ہوندے فیض ہی بڑا ہے اللہ سونے دی اپنے نبی دی امت کو اللہ فیض ہی بڑا دیتے ہیں وہ نال ہندوؤں دا گھر ہے اور بھائی سنو کتی وال 9 بچے پیدا ہوندے انہاں دے ایڑ کدی ویکھیا ہے تے بکری آئے کہ دیندی ہے 2 تے چھیڑ تے اودے ہی چھڑے نے نہیں سمجھ آئی گل کتی بچے جمدی ہے 9 چھیڑ ویکھیا ہے کہ نہیں بکری دے دیئے 1 یا 2 چھیڑ ہرتاں تے چھڑے وجہ کی ہے حرام اچ برکت نہیں حلال اچ برکت ہے وہ حرام سارا تے کھاندے ہوئے انگریز تے ہندو تے آندے بچے پیدا نہیں ہوندے ہوئے اور بھائیا اے محمد عربی سرکار دی حلالی امت تے دیشے میں اضافہ ہو دیا جانا ہے انشاءاللہ سرکار دی امت چلا اور برکتہ فرمائے حضور دی امت نو اللہ اور اضافہ دے سرکار دی امت چلا اور برکت فرمائے اگے بھی اتھے ناکام ہی ہوئے نے نکے نکے آئے تو سنن لگیا کام بچے خوشحال کرانا نہ کوئی خوشحالی ویکھی ہے انہاں دی وکھری تے نہ کوئی بچے تھوڑے ہوئے نے اللہ سونا جدو چاہندا ہے وہ عطا کر چھڑدا ہے جنوں چاہندا ہے جتھوں چاہندا ہے عطا کردا میں تے دعا ہی روزے منگدا رہنا جیڑا ہوندا اور سیب دم کر کے دینا اللہ سونا انہاں نوں بھی دے اللہ سونے انہاں نوں بھی دے جیڑا ہوندا ہے میں تے ہی دعا منگنا اللہ سونے دتی اج تائیں نہیں منگی بھائی نہ دے اے منگی نہیں اے دعا منگی اللہ سونے حضور دی امت وچ اضافہ فرما اللہ سونے حضور دی امت وچ کثرت پیدا فرمائے کثیر ہوندے جان اے ہی رسول اللہ سرکار بھی پسند کرتے ہیں اے ہی اللہ بھی پسند کرتا ہے مسلمان قوم انشاءاللہ عروج اور ترقی تے آئے گی لیکن اے دے واسطے سانو ایک فکر دی ضرورت ہے بھائی میرے اس گل نو سمجھو اپنے آپ نو لنڈے دے انگریز نہ بنائیے اگر کوئی بچہ پینٹ پانا چاہتا ہے تو پائے ٹروزر پانا چاہتا ہے تو پائے اس کی اپنی مرضی ہے ضرورت ہے پال ہے لیکن بیٹا اصل چیز یہ ہے کہ غلام رسول اللہ دے رہنا چاہیے تہذیب افرنگ نو فنش کرو اپنے ذہن چو سن لگتا ہے کہ عروج دی نشانی اللہ اکبر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیا کمال دی گل کر دینے آپ فرماندے نے یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یا رب سے نہیں ہے یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند آج ساڑھا دل کرتا ہے نا اسی اپنے بچیاں انگریز بنائیے اسی اپنے بچیاں انگریزی کلچر سکھانے بڑی حیرت ہے پینٹ پانا حضور دی سنت نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر اور معاشرت نہیں نا میرے بچیاں نے پینٹ پہنا ہوئی ہے کسے بچے نہ کو امامہ شریف مان دے ان امامہ بننا نہیں ہونا حالانکہ حضور دی سنت امامہ شریف بننا فرض نہیں لیکن سنت ہے نا لیکن سانو پگڑی بڑھنا نہیں ہوندی سانو پگڑی بننا نہیں ہوندی سانو انہوں دے کام کرنے ہوندے نے
عزیزو اور دوستو اور ساتھیو، ساڑھے گھران دے اندر کلچر انگریزی ہے، ساڑھے کالجز یونیورسٹی ہر جگہ تے تعلیم انگریزی ہے۔ ایسی صورت دے اندر ساڑھے واسطے لازم ہے کہ ایسی رسول اللہ سرکار دی تہذیب نو سکھیے، رسول اللہ سرکار دی تعلیمات نو سکھیے، اور نبی سونے نے جو طریقہ دسیا ہوتے ہوتے عمل دی کوشش کریے۔ ساڑھی نجات اے وے، ساڑھا اپنا کلچر ہے۔ نیو ہیپی ایئر نائٹ منانا مسلمان دا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بچے اس چیز تو بعد آؤ، کرسمس ڈے، ویلنٹائن ڈے، اے ساڑھے تہوار نہیں، اے عیسائیاں دے تہوار نے، اور عیسائی تہذیب و ثقافتی یلغار ساڑھے گھران دے اندر داخل ہو چکی، ساڑھے اندر داخل ہو چکی۔ ساڑھے بچیاں دے ذہنہ دے اندر جدید ہون دی ایک کی نشانی ہے کہ تسی انگریزان دی ریس کتنی کر دے ہو۔ انگریز اچھے نے، میری انہوں نے کوئی شریکت نہیں نا، میں تے تو آنا پیادہ سنا میں کدی انہوں بھی ساڑھے آڑا کام کیتا ہے۔ جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کبھی سوات ہے بھئی اور بڑے بھی اکھڑ بھئی اسلام صرف ایک کیوں غلبہ ہے انہوں دا ہے، چودری دی ریس سارے کر دینا تو کمی دی ریس کو نہیں کرنا، چودریاں سارے فالو کر دینا، لیکن کمی نواندر مطلب وہ ہے کہ یہ چھڑ پڑا چودری چبڑ بھی مارے تو فیشن بن جاتا۔ سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی نہ وہ ہی تو گل ہوئی، وہ چودری نے، انگریز اس ویلے چودری نے تو مسلمان اس ویلے کمی نے، جنہ منگ کے کھانا ہے وہی کمی ہوندے، جنہ انہاں کول جا کے انج کرنا پسند دیو ساڈی حرام خوری دی مشین نہیں چلدی تے تسی سن مال نہ دیو تے وہ کمی ہو گئے۔ تو بھائیا میں تے یا نہ کمی مدینے والےاں دی بن جا، حکمراناں نوں انہاں دے حال تے چھڈو، جو دل نے کرن سیاہی کرن سفیدی کرن، ساڈا انہاں نال کی ہے؟ اپنے آپ کو تے صحیح کریے، رسول اللہ دے غلام بنن دی کوشش کریے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، چھڈو پرا اس گل نو کہ اے بھائیو دو بھائیو، اے آؤ پہلے سیکھیے اپنے اندر تے اسلام لے آنا۔ میں اکثر سنگیاں نال واقعہ شیئر کرنا کہ ایک جگہ تے میں پڑھیا کہ ایک بچہ پاکستانی سی تے اس نو داخلہ ملیا یورپ دی ایک یونیورسٹی امریکہ دی، وہ پڑھن چلا گیا۔ اس بچے کا بیان ہے کہ میرے ہاسٹل دے اندر صرف ایک میں ہی مسلم سا، باقی سارے نان مسلم سا۔ نان مسلم لوگوں دے اندر میں واحد مسلم سا، لیکن وہ پھر میں رہن لگ پیا جدو کچھ مہینے گزر گئے تو ایک دن وہ جڑی کپڑے دھون والی آنٹی سی نا، جڑی اوتھے وہ کم شم کرتی سی، ہاسٹل دے بچیاں دے کپڑے دھوندی سی، وہ ایک پینٹ لے کے آئی کہ بھئی اے پینٹ کس لیے؟ وہ کہندے میں انہوں نے کہا کہ جی اے پینٹ تے میری ہے۔ وہ مینوں کہندی بیٹا میں تیرے تو گل پوچھنی جی، پوچھو جی۔ انہوں نے کہا بیٹا اے تیری پینٹ جڑی ہے اے صاف کیوں ہوندی ہے؟ باقی جڑے بچے نے انہوں نے پینٹاں میں بھی دھونیاں وہ گندیاں ہوندیاں، تیری پینٹ صاف کیوں ہوندی ہے؟ انہوں نے میں دسیا کہ خاتون میں حضور دا امتی ہاں، میرے نبی نے مینوں ذہن دی اور وجود دی طہارت دا حکم دیتا ہے، میرا دماغ بھی صاف ہوتا ہے، میرا وجود بھی صاف ہوتا ہے، میرے نبی سونے نے مینوں یہ حکم دیتا ہے، اس واسطے میں جس نبی دا غلام ہاں وہ ذہن دی صفائی دا بھی حکم دیندا ہے تے بدن دی صفائی دا بھی حکم دیندا ہے۔ اس واسطے میری پڑھتے ساڈے گھراں وچ تربیت ایسی ہوندی ہے، میرے کپڑے صاف ہوندے۔ اس نے کہا بیٹا مینوں کلمہ پڑھا، جس نبی دا 15ویں صدی دا یونیورسٹی چ پڑھن والا انگلش تعلیم حاصل کرنے والا سٹوڈنٹ کردار دے اس مرتبے تے فائز ہے، اس نبی دا کردار کڈا بلند ہوئے گا۔ عزیزاں نے دی وقار کتھوں اسی آنے یورپ نو تسی انگلش نہ پڑھو، کدو اسی آنے انگریزی تعلیم نہ حاصل کرو، کدو اسی آنے انجینئرنگ نہ پڑھو، ڈاکٹر نہ بنو، اے نہیں آدھے کہنے آپ پڑھو، لیکن محمد عربی دی غلامی نہ چھوڑ، حضور دا غلام رہ، باقی چیزاں دی حیثیت دوسری ہونی چاہیے۔ پھر سن لو نتیجہ کٹ رہا نا، اور میں آخری گل کر رہا ہوں، نتیجہ کٹیے نا، اے ساری مادہ پرست دنیا دیا جتنیاں بھی چیزیں
مال دولت نوکری رزق روٹی کوٹھی منگلا کار ایک پاسے ایک پاسے حضور دا پیار مسلمان واسطے پہلی شے کیڑی ہونی چاہیے پہلی چیز غلامی مصطفیٰ ہے پہلی چیز غلامی مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ ہے دنیا چیزاں ساریاں بعد نے بس جدو انسان مسلمان دا خیال اے ہوئے کہ اسلام دا نمبر دوسرا ہے تو میری خواہشات دا نمبر پہلا ہے وہ مسلمان اصل اچ ختم ہو گیا جس مسلمان دا پہلا نمبر اے ہوئے کہ پہلے نمبر تے میرا دین ہے باقی چیزاں دوسری حیثیت رکھ دیا وہ اصل مسلمان تے سچا مسلمان وہ کسے جگہ تے نوکری کردہ ہوئے آفس سے جاب کردہ ہوئے آرمی ہوئے سیول سروس ہوئے جتھے بھی ہوئے پہلا نمبر مسلمان دا اسلام ہونا چاہیے ان الدین عند اللہ الاسلام پہلی چیز دین ہے دوجا کام سارا مسلمان جس حالت بھی ہوئے انہیں پینٹ پائی انہیں ٹروزر پایا انہیں کوٹ پایا انہیں ٹائی لائے وہ جو مرضی کردہ پہ ہے لیکن جتھے بھی ہوئے جدو او دے کو ترکڑی رکھ کے پوچھیا جائے تو پہلا خیال اسلام ہے پہلا نمبر اسلام ہے دنیا چیزاں دا نمبر عزیزان علی وقار اس علامہ اقبال نے بیان کیتا اور فرمایا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے اصل چیز اسلام دی مسلمان دی ہے کہ میری دولت میری مال میری اولاد میری خواہشات میری خواہش دا نمبر دوسرا ہے اللہ اور اس دے رسول دی خواہش پہلی بھائی سمجھ آ گیا میرے بچے مسئلہ سمجھ رہے ہو جدوں کوئی عورت اسلام آباد دیا سڑکاں تے نکل گئے بینر اٹھا کے دس دیے نا کہ میرا جسم تے میری مرضی بیٹا اس ویلے اصل دے اندر وہ اسلام تو فرار چاہ رہی ہو وہ برائے نام مسلمان نے انہوں نے لبرلز آکھیا جاندہ ہے وہی سیکولر لوگ نے اسلام دے اندر ایک قانون نہیں کہ میرا جسم تے میری مرضی اسلام دا قانون یہ ہے کہ میرا جسم تے مرضی اللہ تے اللہ دے رسول دی بات ہی سمجھ آگئی نا اگر کوئی بندہ انہیں آکھے کہ جی چونکہ گرمیاں میں روزے بڑے مشکل ہوندے ہیں مہربانی کرو انہیں سردیاں کر دے رکھ دے ہیں پر سردیاں رکھنے تو انج نہیں ہو سکتا اتھے ہی رہن گے جتھے اللہ سونے دسے ساڑی مرضی نہیں چلنی اللہ دی مرضی بندہ آکھے جی نمازاں 5 پڑھنے تسی ساڑے کو 6 پڑھا لو لیکن ایکو باری پڑھا لو 5 باری بڑا وقت بڑھتا ہے آن جان یہ نہیں جڑیاں زور اثر مغرب عشاء وہ رکھتا ساریاں رڑا لو تے اسی اس کو 2-4 اتے پڑھ چھٹاں دے پر ایکو باری پڑھا لیا کرو کی بار بار ہونے انج ہو سکتا ہے وہ جی میری مرضی تے میں ایکو باری پڑھ چھٹاں اسلام آتا ہے تیری نہیں چلنی تو کلمہ پڑھ لیا اور مرضی اللہ تے اللہ دے رسول دی چلا بھائی سمجھ آ رہی ہے اس واسطے مسلمان دا جو کلچر ہے اور جو تہذیب ہے اور جو ثقافت ہے وہ مسلمان نو قرآن و سنت تو لینی چاہیے اسلام ہر وہ لباس پان دی اجازت دیندا ہے
جڑا شرع شریف دے مطابق ہے. لیکن بیٹا اینے انگریز نہ ہو جاؤ کہ لباس ایسا پا لویے جڑا پا کے بھی بندہ ننگا لگدا پیا ہو. عورتاں ایسا لباس نہ پا لین کہ جڑیاں پا کے ننگیاں لگ رہی ہوں. مرد ایسا لباس نہ پا لین کہ وہ پا کے بھی ننگے لگدے پے ہون. باقی جویں نہ مرضی پاؤ، جو کلر مرضی استعمال کرو، جس کپڑے مرضی استعمال کرو، جس انداز وچ مرضی استعمال کرو، لیکن پردہ شرط ہے. پردہ شرط ہے. تسی دیکھا ہونا ہے بچے نماز پڑھن لگتے ہیں نا تے وہ جسلے سجدہ جاندے ہیں انہوں نے پیٹھ ننگی ہو جاتی تو نماز باطل ہو جاتی ہے. جدو سجدہ کردے ہیں تہاڈی پشت ننگی ہو جائے گی تو ناف تو لے کے گھٹنیاں تک تے شرعی پردہ ہے. یہ تو تھوڑا جہا حصہ بھی ننگا ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. تو جدو تسی ٹراؤزر یا پینٹ کی صورت سجدہ کرتے ہو تو اس چیز کا تمہیں خیال کیویں رکھنا پائے گا کہ ساڈے جسم کا کوئی حصہ بھی ننگا نظر نہ آوے. اس واسطے لباس جڑا مرضی پہنو ننگیاں نہیں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا قیامت کے قرب وچ ایسا لباس آئے گا، مفہوم حدیث ہے کہ لباس پا کے بھی بندے ننگے ہون گے. قرب قیامت دیا نشانیاں جو ایک نشانی یہ بھی ہوئے گی کہ بندے لباس پا کے بھی، عورتاں لباس پا کے بھی. وہ ہو صورتحال ہے کیونکہ انہاں دے لباس بدن چھپان واسطے نہیں، بدن نو وکھان واسطے ہوندے. اللہ کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کرم فرمائے. بندیاں نے ترقی بڑی ہو گئی ہے. اگے ہتھاں تے کپڑے بنتے آئے، ہن تے انگریزاں نے کارخانے لا چھڈے. میں کہا جی کارخانے کی کرنے نے، انہوں نے کپڑے ہی نکے ہو گئے. ایڈے کپڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی ہن قوم نو. اگے ہتھاں نال بنتے آئے لیکن وہ بندے پورے پاندے آئے نا. ہوں کھڑیاں تے بنتے نے لیکن کھڑیاں تے بنن دا مطلب ہے بندہ پا تے لین. عزیزاں نے وقار حالت عجیب ہے. عورت جتنی عمر ہوندی وڈی ہوندی جاندی ہے وہ دا لباس نکا ہوندا جاندا ہے. جبکہ اسلام آندا ہے عورت جتنی وڈی ہوتی جائے لباس ہوندا وڈا ہوندیا جانا چاہیے. اللہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڈے اوتے کرم فرمائے، ساڈے اوتے رحمت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا دین اللہ دے نزدیک سب تو اچھا اور افضل دین ہے. اللہ سانو اس دین دا پیروکار بنائے.